ہماری اس مسجد میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور وہاں کے علماء اور طریقے صاحب کے بارے پہ حاضر ہوئے ہیں. جو وہاں آیا بچوں نے تلاوت کی، بچوں اور بچیوں نے نعت پیش کی اور بچوں اور بچیوں نے تقریر ہوئی. آج کی ہماری جو مجلس ہے اس کے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہمیں سب نے مل کر اس پر سوچنے ہوں گے. الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے ملک کے مایاناز خطیب آتے ہیں اور ملک پاکستان کے بڑے مایاناز نوجوان تشریف آتے ہیں. اور اسی طرح مجھے اپنی مسجد میں یا جب ہم چھوٹے تھے ہماری مساجد میں اسی طرح بڑے بڑے مقرر آتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر آتے تھے، تو ہمارے دل کے اندر بھی چاہت پیدا ہوتی تھی کہ ایسا خطیب بنوں گا، ایسا نیا پسند بنوں گا. اور جو اس دور میں بڑے بڑے مقرر بنتے ہیں یا ناخوان رائے بنتے ہیں ان کی بنیاد وہی اسٹیج ہے جہاں سے آج آپ کے بچوں نے ابتدا کی. اور حضرت مولانا حکمت صاحب نے آپ کے بچوں پر جس طرح محنت کی ہے ان کو جہاں اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہوا یہی بنیادی مائل اور اسٹیج ہے کہ یہاں سے پہلا قدم جب چل پڑتا ہے پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کی چاہ سے ایک نہ ایک دن وہ بچہ بڑا خطیب بن کر ملک پاکستان کے سامنے ابھرتا ہے، بڑا ناخواں بن کر پورے ملک پاکستان کے اندر ابھرتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو مزید قوت عطا فرمائے، مزید جذبہ عطا فرمائے اور مزید حوصلہ عطا فرمائے اور ملک پاکستان کا بڑا خطیب بڑا ناخواں بنے. دوسرا ماشاءاللہ جتنے بچے ہوتے آئے ان بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس اعتماد دیکھا، اس سے بڑی خوشی ہوئی. ہم جب تعلیمی زمانے میں تھے حفظ کے بعد شعبہ طلب میں جب مدرسے میں گئے تو تقریباً 15-16 سال عمر ہوگی. اس وقت ہمارے اساتذہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ ایک پہ آئے تم کتابوں کا سبق یاد کر رہے ہو اور ایک ہے تم پہ آ کے تقریر کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تم جو ہے سبق اپنی جگہ یاد کرو لیکن یہاں اسٹیج پر آ کر تم نے تقریریں بھی کرنی ہے. بطور بدن کے جماعت والے دن طلباء کو تقریریں دی جاتی تھی اور وہ یہاں اسٹیج پر آ کے وہ تقریریں کرتے تھے. مجھے یہ پہلا لمحہ یاد ہے، وہ پہلا وقت یاد ہے بھائی کہ یہ بچے کے بھائی معصوم ماشاءاللہ اور ان کو اعتماد دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ہم 15-16 سال کی عمر میں جب پہلی مرتبہ یہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے ہم سے بات نہیں ہو سکتی تھی اور ہمارے کام مجھے کانپ رہے تھے اور ہم نے کام کے کام سے کرتے ہوئے اور ٹوٹے الفاظ میں پہلی دفعہ اسپیکر کو جا کر صحابہ کے سامنے تقریر کی. اور آج کے بچوں نے ماشاءاللہ جس اعتماد کا وہاں پر اظہار کیا یقیناً اس میں استاد احمد کی محنت پر بڑا اثر ہے. والوں نے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں نعت کا کلام پیش کیا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کا ماشاءاللہ بچیوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کی. اور اسی طرح تقریری مقابلوں میں بچوں کا جو اعتماد تھا ایک تقریر یاد کر کے اس کو کسی کے سامنے پیش کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو بچوں نے ماشاءاللہ تقریریں یاد رکھی. پھر یہاں آ کر اچھے انداز سے اعتماد میں ایک ساری تقریر کو سنوایا تو تقریر والے بچے بھی اور نعت والے بچے بھی اور اسی طرح تلاوت والے بچے بھی سارے میرے لحاظ سے پورے سے اندر کو مستحق ہیں. لیکن چونکہ ایک ترتیب بنانی ہوتی ہے بچوں کے اندر محنت کو جاری رکھنے کے لیے، بچوں کے اندر جذبے کو باقی رکھنے کے لیے اور بچوں کے اندر مقابلے کو باقی رکھنے کے لیے اگر جو انسان پوزیشنیں دی جاتی ہیں. لیکن ماشاءاللہ دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے سارے بچوں نے بہت اہم رول ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر مزید جذبہ پیدا کرے اور ان بچوں کے اندر مزید لگن پیدا کرے اور ان بچوں کو مزید اس شعبے میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری چیز آپ والدین کی ہے. آپ مسجد
بچے دھو دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں آ کے امام خطیب استاد محترم کے سامنے اپنے بچوں کی کارگزاری رکھیں، اپنے بچوں کے حالات میں، اور پوچھیں کہ ہمارے بچے کس طرح چل رہے ہیں. پہلے دن ہمارا بھی چونکہ تجربہ ہے، محلے کے والد آتے ہیں بچے کو ساتھ دے کر کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے، اس بچے کو آپ نے قرآن پڑھانا ہے. اب والد پہلے دن بچے کو چھوڑ کے چلا گیا، 3 سال بچے کو قرآن پڑھنے میں لگے یا 4 سال لگے، 4 سال کا والد دوبارہ استاد سے اور بچے کے استاد محترم سے آ کر پوچھتا کہ میرا بچہ کیسا چل رہا ہے، میرا بچہ ذہین ہے، میرا بچہ کمزور ہے. اس میں ہم والدین بڑی لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ بول نہیں سکتا تھا، آج ماشاءاللہ جس طرح جس کانفیڈنس اور اعتماد سے بچوں نے تبدیلی کی، وہ یقیناً والدین کے لیے بھی ایک حیرت کا مقام ہونا چاہیے کہ ہم نے استاد کو جو بچے دیا تھا اس کو الف با پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو بات کرنی نہیں آتی تھی. آج ہمارا بچہ الف با کر کے قرآن مجید زبانی یہاں پر پڑھ رہا ہے اور نعت رسول مقبول کو یہاں پیش کر رہا ہے اور تقریر کو ایک اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. واقعی ہمارے استاد نے کیا کمال کیا، ہمارے بچوں کو اس میز تک پہنچا دیا. تو ہم اپنے بچوں کی اس تبدیلی کو سامنے رکھ کر استاد کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور استاد کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. اگر 3 سال کے اندر آپ کا بچہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک دن استاد نے بچے کی پڑھائی ذرا سختی سے کر دی، زیادہ کر دی، تو والد جو اس کا چچا اور اس کا بھائی دوڑتا دوڑتا مسجد میں آ جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہاتھ میں کیوں مارا، اتنے زیادہ مار دیا. شکایت لے کر ہم فوراً آتے ہیں، لیکن اسی استاد کی 3 سال کی محنت، جو بچہ الف با نہیں کر سکتا تھا، جس بچے کے قرآن ناظرہ کے چکر میں نہیں آتا تھا، استاد نے جب اس بچے کو محنت کی اور اس بچے کو قرآن پڑھنے والا بنایا، اس بچے کو نعت پڑھنے والا بنایا اور اس بچے کو آج میں خوبصورت انداز میں یہاں تقریر کرنے والا بنایا. اس لحاظ سے ہم آ کر استادوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجد کے امام اور خطیب کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دل شکنی نہ کریں، تاکہ وہ مزید اسی طرح آپ کے بچوں پر دن رات محنت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ والدین کے لیے بھی بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے اور استاد محترم کے لیے اللہ بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی زندگی میں بھی برکت دے کہ جنہوں نے آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر دن رات محنت کی اور ایسے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے بچے تیار کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے